الاسماء کلھا موربتن، کلھا مرکب اضافی کیا ہے؟ الاسماء کے لیے کیا بن رہا ہے؟ تاکید. توابع میں کیا کیا چیزیں؟ موصوف صفت، تاکید، عطف اور بدل. تو یہاں پہ تاکید ہے اور یہ ہا کی ضمیر دیکھیں اس الاسماء کی طرف جا رہی ہے. الاسماء کلھا، اسماء سب کے سب، موربتن یہ مبتدا ہو گیا اور یہ اس کی خبر ہوگی، یعنی موقد اپنی تاکید کے ساتھ مل کر مبتدا اور موربتن اس کی خبر. موربتن واحد مؤنث خبر آئی غیر عاقل کی جمع کے لیے. اسماء سب کے سب مورب ہیں. ما ادا، ما ادا مینز اللہ، سوائے. الفئاتی، آت آواز کس کی ہوتی ہے؟ جمع مؤنث کی. اس کا واحد مؤنث نکالیں. فیاتن، ماشاءاللہ. تو یہ فیاتن سے فیاتن، فیاتن مین گروہ. کم من فیاتن قرآن مجید میں ہے نا. الفئات یہ اس کی جمع ہوگی اور اس کی صفت آگے الآتیہ یعنی آنے والے گروہوں کے، سوائے آنے والے گروہوں کے. انہوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا مورب کی اور مبنی کی، اس کے حساب سے ضمائر بالکل اس میں فٹ ہوتے ہیں. ہم نے جو پڑھا تھا اس کے حساب سے ضمائر اس میں فٹ نہیں ہوتے، اس لیے ہم ضمائر کبھی مبنی نہیں کہتے. ادھر ہم کہتے ہیں رفع والے ضمائر اپنے ہیں، نصب والے اپنے ہیں، جر والے اپنے ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس. وہ کہتے ہیں رفع والے بھی مبنی ہیں، نصب والے بھی مبنی ہیں، جر والے بھی مبنی ہیں. وہ اپنی ڈیفینیشن کے حساب سے جاتے ہیں. تو وہ پہلی کیٹیگری کر رہے ہیں الضمائر. مثل ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، ذہبتو، یہ بھی ضمیر تا فعل والی. اسے وہ ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں اور یہ ضمیر مرفوع منفصل. قالو میں یہ واو یہ ضمیر ہے. ہذہ ضمائر الرفع، یہ رفع کے ضمائر ہیں. دوسری کیٹیگری اسماء الاشارتی، اشارے کے اسماء. مثلو ھذا، ھذہ، ذالکا، اولئکا، واحد جمع. ھذانی و ھاتانی موربانی. واحد و جمع کے اسماء اشارہ ہم نے کہا تھا کہ مبنی ہوتے ہیں، جبکہ مثنیٰ والے اسماء اشارہ جو اپنی شکل بدلتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ مورب ہے، وہ مبنی ہے. نمبر 3 الاسماء الموصولۃ، یہ مرکب توصیفی کی ترکیب میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا، ترکیب میں بھی ساتھ غور کریں گے، یہ آپ نے غور کرنا ہے. مثلو الذی، اللتی، الذین، واحد مذکر مؤنث اور جمع. واحد اور جمع کے اسماء موصولہ مبنی ہے. اللذانی اور اللتانی موربانی. نمبر 4 اسماء الاستفہام. مثلو من، اینا، ما، متا، کیفا. سب کے سب اسماء الاستفہام مبنی ہے سوائے ایون کے. ایون، این، این اور ایون جو ہے وہ مضاف کو کہتے ہیں. فبی ای آلاء ربکما تکذبان. ای کتاب تقرؤ، تو کون سی کتاب پڑھ رہا ہے؟ وہاں پر مفعول بن کر آ رہا ہے. نمبر 5 بعض الظروف. مثلو اذا مبنی ہے. الآن یہ مبنی ہوگا. الالآنی نہیں کہیں گے، الالآن. حیثو، اب یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ مبنی بر ضمہ ہے، یہ ٹرمینالوجی آپ کو ملتی ہے. یہ مبنی بر فتحہ ہے. امسی یہ مبنی بر کسرہ ہے. یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں کتابوں میں لکھی. اسماء الافعال. اسماء الافعال کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اسماء جو فعل کے معنی دیتے ہیں. ٹھیک. مثلو آمین، سورۃ الفاتحہ کے اینڈ پہ آپ پڑھتے ہیں. افن، فلا تقل لہما افن، یہ بھی مبنی ہے. افن، افن، افن ہی رہے گا. اور آہ، ٹھیک، یہ درد والی جو آواز ہے. اس کے بعد ہے جی الاعداد المرکبات. یہ کون سی ترکیب بن رہی ہے؟ صحیح صاحب توصیفی. ماشاءاللہ پہچان ہو جانی چاہیے. معرفہ، معرفہ اور اس کو رفع کر دیں اور اس کو بھی رفع کر دیں. وہ غیر عاقل کی جمع تو صفت اس کی واحد مؤنث. الاعداد المرکبہ، مرکب نہیں مرکب. مثلو احد عشرہ 11، تسعۃ عشرہ الثالث عشرہ 11 سے لے کے 19 تک اعداد جو ہیں وہ مبنی ہے. الجزء الاول من 12 مورب. 12 عدد میں جو پہلا جزء ہے، آپ کو پتا ہے کہ 11 سے لے کے جو 19 تک کے اعداد ہیں یہ مرکب کی صورت میں آتے ہیں نا. احد عشرہ، احدہ ایک جزء ہے، اصل میں یہ تھا احد و عشرن، پھر ان کو ملا کر ایک بنا دیا گیا احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اس طریقے سے. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو 12 میں پہلا جزء ہے نا اثنا، یہ مورب ہے، باقی مبنی ہے. اثنانی تھا جس کا نون ہٹا دیا گیا تو یہ اثنا ہو گیا، تو اثنینی نصب اور جر ہوگی تو وہ اثنی رہ جائے گا. تو اس کو بتا رہے ہیں آپ. یدرسو فی الفصل 12 طالبا. کیا ترجمہ ہوا؟ کلاس میں 12 طلبہ پڑھتے ہیں. رأیتو 12 طالبا، میں نے 12 طالب علموں کو دیکھا. تو اب یہاں پر دیکھیں اثنا اور اثنی. اور ھذا الطعام لاثنی، اثنان کا بھی حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. ھذا الطعام لاثنی عشر
طالبن. یہ کھانا 12 طلبہ کے لیے ہے.